ایک شخص تھا جو بہت بڑا امیر و کبیر تھا۔ اس کا کاروبار بہت بڑا تھا جس میں درجنوں ملازمین کام کرتے تھے۔ اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا، اس میں بھی نوکر چاکر کام کرتے تھے۔ دن بھر وہ آفس میں کام کرتا اور شام گھر واپس آتا۔ اس کا جو اپنا بیڈ روم تھا وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی ڈیوٹی تھی جو صفائی کرتی تھی۔ ایک دن وہ اتفاق سے وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ جب یہ اپنے کمرے میں آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کمرے کی صفائی کر رہی ہے۔ اس نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس لڑکی کو کمرے میں ہی روک لوں تو اس کی آواز کسی تک نہیں جائے گی۔ اگر باہر جا کر اس نے کسی کو بتایا بھی تو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ میں تو پورے پولیس اسٹیشن خرید سکتا ہوں، ملازمین سب میری بات مانیں گے۔ لڑکی نے دیکھا کہ آج مالک وقت سے پہلے گھر آ گئے ہیں تو اس نے جیسے ہی جلدی سے کام ختم کر کے جانا چاہا تو مالک نے ایک زوردار آواز میں کہا، ٹھہر جاؤ۔ وہ لڑکی مالک کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ مالک نے کہا کہ سب کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو۔ یہ سن کر لڑکی پریشان ہو گئی کہ میں کروں تو کیا کروں، لیکن اس کے دل میں تقویٰ کا، اللہ کا خوف تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ایک کر کے سب کھڑکیاں اور دروازے بند کرنا شروع کر دیے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ آ نہیں رہی۔ مالک نے ڈانٹ کر کہا، کتنی دیر ہو گئی، اب تک دروازے کھڑکیاں بند کر کے تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ مالک، میں نے سارے دروازے بند کر دیے اور کھڑکیاں بھی بند کر دی، لیکن ایک کھڑکی کو جس کھڑکی سے رب العالمین دیکھتا ہے، وہ اس کھڑکی کو بہت دیر سے بند کرنے کی کوشش میں ہوں لیکن بند ہی نہیں ہو پا رہی۔ اگر آپ سے بند ہو سکتی ہے تو آپ آ کر بند کر دیں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر اس کے مالک کو سمجھ آ گئی کہ واقعی میں اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتا ہوں لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتا۔ وہ بیڈ روم سے اٹھا، وضو کر کے نماز ادا کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ آج ہم بجی اگر سوچیں کہ ہم لوگ دوسرے لوگوں سے بہت چھپ کر تو گناہ کر سکتے ہیں لیکن اپنے گناہ کو رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔